ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 30 مارچ 2024 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے اپنے لائیو ڈسکشن پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا یہ ایپیسوڈ اس سیریز کا چوتھا اور آخری ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ایک انٹریکٹیو پروگرام ہے، یعنی آپ اپنے سوالات کے ذریعہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم سے جڑنے کے لیے آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ آپ ہم سے ٹیلی فون لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ آپ کے سوالات اپنے اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں پیش کرتے ہیں اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کا موضوع کسوف و خسوف کے 2 عظیم الشان نشانات ہے، اور اس موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں جو علماء کرام موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا کے طارق احمد صاحب آج کے ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ میں ہر 2 حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، قرآن مجید، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان امت کے رویا و کشوف اور اقوال کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ میں جس مسیح اور مہدی کے آنے کی پیشگوئی بیان فرمائی تھی، اس نے 13ویں صدی کے آخر میں یا 14ویں صدی کے آغاز میں آنا تھا۔ ناظرین، اس زمانہ میں امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا انتظار امت مسلمہ میں بے چینی کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ ناظرین، سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے کے آمد کی پیش خبری کے ساتھ ساتھ اس کے آنے کے بعد کی نشانیوں کو بھی بیان فرمایا۔ گویا کہ مسلمانوں کا یہ سوال کہ یا رسول اللہ، ہم اس آنے والے کو کیسے پہچانیں اور اس کے آنے کا کیا نشان ہوگا، اس کا جواب رمضان المبارک میں سورج چاند گرہن کی جو خبر ہے اس کے ذریعہ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے ایپیسوڈ کا پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہے کہ سورج چاند گرہن کی جو پیشگوئی تھی سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے عہد مبارک میں، اس کے تعلق سے قرآن مجید اور انجیل میں ہمیں کیا پیشگوئیاں ملتی ہیں، اس کی کچھ وضاحت فرمائیں۔ ناظرین کرام، آج قادیان دارالامان میں 20 رمضان 1445 کی تاریخ ہے۔ اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو بعض اہم واقعات اس شہر مقدس، اس ماہ مقدس کے اندر رونما ہوئے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کا نزول 24 ناطق یعنی 24 رمضان المبارک میں شروع ہوا۔ حق و باطل کا فیصلہ کن معرکہ غزوہ بدر 17 رمضان سن 2 ہجری میں واقع ہوئی۔ فتح مکہ کا عظیم نشان وہ بھی ماہ رمضان میں ظاہر ہوا۔
اس ماہ مقدس کی تعظیم، تکریم اور عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مناسب سمجھا کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مظہر حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود و مہدی موعود بھی بنا کے بھیجا، ان کی صداقت کا نشان بھی رمضان میں ظاہر ہو۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ رمضان کے مقدس مہینے میں یہ عظیم الشان نشان ظاہر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند کو گرہن لگا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اس کے بعد چاند اور سورج دونوں گرہن میں شامل ہو گئے۔ یقول یومئذ، یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن احمدیت کا مخالف یہ کہے گا کہ اب میں بھاگ کے کہاں جاؤں، کوئی مفر نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی صداقت کو تسلیم کر لوں۔ اب تھوڑا سا تاریخ کا پس منظر میں بتاتا ہوں۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے اسی بستی قادیان میں 1890-91 میں یہ اعلان فرمایا، جبکہ 14ویں صدی کا 8واں سال تھا، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مسلسل الہامات کے ذریعہ یہ بتایا ہے کہ پہلے مسیح ناصری، جن کا نام انجیل میں یسوع مسیح ہے، قرآن مجید میں مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کا نام ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ نے الہامات کے ذریعہ سے بتایا اِنَّا جَعَلْنَاكَ الْمَسِيحَ عِیسیٰ ابن مریم، کہ ہم نے تجھے مسیح عیسیٰ ابن مریم یعنی مسیح ابن مریم کا مثیل بنا کر بھیجا ہے۔ اب 1890 کی بات ہے یہ، جب یہ آپ اعلان کر رہے ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا مظہر، مسیح موعود، امام مہدی، یہ اعلانات ہو رہے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے نومبر 1950 میں بھیرا میں ایک خطاب فرمایا۔ اس میں آپ نے ایک واقعہ کا ذکر کیا کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو گجرات کے ایک مولوی نے بارہا لوگوں کو یہ کہا کہ مرزا غلام احمد صاحب کو تسلیم نہ کرنا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی آمد کے بعد چاند اور سورج کو رمضان میں گرہن لگے گا۔ سب لوگ انتظار کرتے رہے۔ 90، 91، 92، 93 اور یہ سال آ گیا 14ویں صدی ہجری کا 11واں سال، 13 رمضان 1311 ہجری، 21 مارچ 1894۔ سب لوگ اس انتظار میں ہیں کہ یہ آیا، یہ انسان سچا ہے یا نہیں، اور وہ مسلسل اعلان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ انتظار یہ تھا۔ اب مرزا غلام احمد صاحب کے قبضہ قدرت میں تو تھا نہیں کہ وہ رمضان میں چاند اور سورج کو گرہن لگ سکتے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بار بار یہ کہتے رہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو ضرور وہ پورا ہوگا۔ چنانچہ 13 رمضان 1311 ہجری یہ دن تھا جبکہ اسی بستی قادیان میں رمضان کے مہینے میں گرہن لگا۔ پھر اسی مہینے میں 28 رمضان 1311، 6 اپریل 1894 کو سورج گرہن لگا، جس کے لیے یہ نشان ظاہر ہوئے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں امام مہدی مسیح موعود وہ مسجد مبارک کی چھت پر کھڑا ہو کے یہ سارے نظارے دیکھ رہا تھا، اور ساری دنیا یہ دیکھ رہی تھی۔ اب وہ مولوی جو یہ کہہ رہا تھا، یا اس کے بہت سے کہتے ہوں گے جو ریکارڈ میں نہیں آئے، وہ یہ انتظار کر رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ مولوی کہنے لگا اوہو، اب حضرت مسیح صاحب نے بھی اس واقعہ کا ذکر کیا ملفوظات میں۔ مولوی غلام مرتضیٰ اس کا نام تھا۔ حضور فرماتے ہیں وہ بیان کر رہا تھا جیسے کوئی مر گیا ہوتا ہے انسان،
छत के ऊपर चढ़ के कह रहा था हाय हाय अब लोग गुमराह हो जाएंगे, हाय हाय अब लोग गुमराह हो जाएंगे। गोया ठेकेदार वही है लोगों की गुमराही का और लोगों की रास्ते का। वो जनाब निशान ज़ाहिर हुआ, इसी बस्ती कादियान में निशान ज़ाहिर, और वो मसीह पाक इसी बस्ती में ये ऐलान कर रहा था, आसमां मेरे लिए तूने बनाया एक निशान, चाँद और सूरज हुए मेरे लिए तारीक उतार। हज़रत साहब फरमा रहे थे, ए खुदाया आसमान मेरे लिए तूने एक निशान बना दिया, एक गवाह बना दिया, चाँद और सूरज मेरे लिए तारीक उतार हुए। ये तो इसका एक पहलू है। आपने जो सवाल किया इंजील, यसू मसीह इंजील में जो उनका नाम आया, उन्होंने अपनी बेसत सानिया, अपने मसीह के आने के ज़माने की बहुत सी खबरें दी हैं, और उसमें से एक ये है कि सूरज तारीक हो जाएगा, चाँद अपनी रोशनी छोड़ देगा। मत्ती बाब 24, सूरज तारीक हो जाएगा, चाँद अपनी रोशनी छोड़ देगा। ये कसूफ़ व खसूफ़ के बारे में एक अलामत थी। उन्होंने अपने मसीह के बारे में बताया, इंतहाई वजाहत के साथ ये पेशगोई पूरी हुई। मसीह ने ऐलान किया 1890 में, सारी दुनिया को ये मालूम हो गया कि ये शख्स मसीह मौत होने का ऐलान कर रहा है, और उसके 4 साल के बाद ये निशान ज़ाहिर होता है जो इंजील में मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा था। अब जो कुरान के अल्फाज है ऐनल मफ़र, कि जो एक सहीउल फितरत इंसान होगा, अब मैं जाऊँ भागूँ तो कहाँ भागूँ। तो आज जब कि रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, इस माह रमज़ान का सबसे बड़ा मकसद लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बनो। इस माह मुक़द्दस में जो कुरान मजीद नाज़िल हुआ, सूरह फातिहा के बाद इब्तिदा में फरमाया हुदन लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हदायत का मूजब है। ये कसूफ़ व खसूफ़ का निशान जो कि रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद की जो मैंने वजाहत की, उसकी रोशनी में ये ज़ाहिर हुआ और सारी दुनिया को ये पता लग गया। ये मुखालफीन अहमदियत जो इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं, वो ये बताएं कि खुदा के लिए क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो। सही तौर पे उनको बताओ ऐनल मफ़र, इस निशान के बारे में क्या कहते हो तुम। निशान जिसकी पेशगोई की गई, ईसा अलैहिस्सलाम ने 2000 साल पहले, 1900 साल पहले ये बात कही। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1300 साल पहले ये बात कही। कुरान मजीद ने 1300 साल पहले ये पेशगोई की। आने वाले ने 1890 में ऐलान कर दिया कि मुझे अल्लाह ने मसीह और महदी बना के भेजा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और मुताबियत और ग़ुलामी में। और 4 साल के बाद ये निशान ज़ाहिर होता है। क्या ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब की इस्तिताअत में था? क्यों रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई को झुठला रहे हैं? क्यों रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अज़ीम शान पेशगोई के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं? बहरहाल फ़िलहाल इतना ही मैं अर्ज़ करता हूँ कि ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, रमज़ान का मुक़द्दस महीना हर साल आता है और तुमको याद दिला जाता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुक़द्दस में, कुरान मजीद ने इस माह मुक़द्दस में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस माह मुक़द्दस में कसूफ़ व खसूफ़ के ज़हूर का ऐलान फरमाया हुआ था। और वो तुमने 134 बार अब तक देख चुके हो। 134 बार तुम्हारी ज़िंदगी में यह रमज़ान आया। हर रमज़ान तुमको ये बता रहा है कि वो पेशगोई पूरी हो चुकी है और आने वाले को तुम पहचानो, उसके ऊपर गौर करो, वरना तुमको ये मुसीबतें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। और जैसा कि आज आलम इस्लाम की हालत है, यह तुम्हारा कभी भी पीछा नहीं छूटेगा जब तक कि आने वाले को तुम कबूल नहीं करते। तो जिसने उसको भेजा है वो तुम पर क्या नज़र अनायत करेगा, किस किस्म की जहालत में मुब्तला हो। हमारी तो यही दुआ है इस माह मुक़द्दस में, अल्लाह ताला इनको इस जहालत से निकाले। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना अज़ीम शान निशान जो बताया था, पेशगोई फरमाई थी, उसके ज़हूर से इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बाकी बात अगले सवाल में आ जाएगी। जज़ाकुमुल्लाहु ताला हसनल जज़ा।
ناظرین ہمارے اس پروگرام میں ایک ٹیلی فون کالر جڑے ہیں، ہم ان کا سوال سن لیتے ہیں۔ بنگلہ دیش سے مکرم عارف الزمان صاحب اس وقت لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم عارف الزمان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عارف صاحب آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی میرا سوال ہے، دنیا میں ہر دور میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی متعدد مرتبہ سورج اور چاند گرہن ہوئے ہیں، اس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام کے صداقت کا ثبوت ہے، کوئی اور بھی اسے اپنی صداقت کے طور پر پیش کر سکتا ہے؟ یہی میرا سوال ہے، جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ عارف صاحب۔ میں محترم مولانا کے طارق احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موصوف کا یہ سوال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے لیے چاند اور سورج کو رمضان کے مہینے میں گرہن لگنے کے حوالے سے پیش گوئی بیان فرمائی ہے، اور اس نشانی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے ثبوت کے طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی متعدد مرتبہ رمضان کے مہینے میں سورج اور چاند کو جو ہے نا وہ گرہن لگا ہوگا، تو اس کو ہم کس طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی نشانی کے طور پر بیان کر سکتے ہیں؟ اول تو یہ ہے کہ اس حدیث کے الفاظ اور اس کی مکمل تفصیل میں نے اپنے سوال کے حصے میں بھی پیش کرنا تھا، تاہم ابھی چونکہ ہمارے دوست نے یہ سوال کر لیا ہے تو اختصار کے ساتھ میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا سولار کیلنڈر ہے، جو شمسی سال ہے، اس کے مطابق ہر سال میں کم و بیش 7 گرہن لگ سکتے ہیں، یعنی چاند اور سورج گرہن کو ملا کر 7 گرہن لگ سکتے ہیں، جس کو دنیا کے مختلف حصوں میں جو ہے وہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ جماعت احمدیہ کے ایک معروف علم حیت کے ایک بہت ہی حیت دان جو بہت معروف ہیں وہ گزرے ہیں، جن کا نام ہے حافظ ڈاکٹر صالح محمد العدین صاحب۔ انہوں نے اس ضمن میں بڑی تحقیق کی ہے، اور ان کا ایک مضمون بھی سن 1994 میں، جبکہ اس نشان کے وقوع پذیر ہونے پر 1 صدی مکمل ہو رہی تھی، اس موقع پر شائع کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ تحقیق کر کے یہ بات دنیا کے سامنے پیش کی ہے کہ علم حیت کے مطابق رمضان کے مہینے میں چاند اور سورج کو 22 سال میں ایک مرتبہ گرہن لگ سکتا ہے، اور 22 سال میں متواتر 2 سال میں بھی گرہن جو ہے وہ لگ سکتا ہے، جس کو دنیا کے مختلف حصوں میں جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اب وہ کیا چیز ہے جو اس پیشگوئی میں ایک امتیازی نشان کو ظاہر کرتی ہے اور اس پیشگوئی کو نایاب بنا دیتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں دراصل یہ ہے کہ جو احادیث کے الفاظ ہیں اس میں چاند کو گرہن لگنے کی تاریخیں بھی معین بتا دی گئی ہیں، اور سورج کو گرہن لگنے کی تاریخیں بھی معین بتا دی گئی ہیں۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ رمضان میں جو ہے وہ چاند اور سورج کو گرہن لگے گا، بلکہ چاند کو گرہن لگنے والی جو تاریخیں ہیں، یعنی 13، 14 اور 15، اس کی پہلی تاریخ کو، اور سورج کو گرہن لگنے والی جو تاریخیں ہیں، یعنی 27، 28 اور 29، اس میں درمیانی دن کو، یعنی 28ویں تاریخ کو جو ہے وہ سورج کو گرہن لگے گا۔ تو مہینے کے تعین کے ساتھ ساتھ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کا بھی تعین فرمایا ہے۔ پھر اس پر مستزاد مزید یہ ہے کہ حدیث کے شروع کے الفاظ ہی یہ ہیں کہ ان لی مہدینا، لی جو ہے یہاں پر عربی زبان میں لام افادیت اس کو کہتے ہیں، کہ استفادہ کرنے کی جو کیفیت ہے وہ اس میں بیان کی جاتی ہے۔ تو ان لی مہدینا میں یہ بھی بات بیان کر دی گئی ہے کہ ہمارے جو مہدی ہوں گے، جس کی بعثت مقدر کر رکھی گئی ہے، وہ دعویٰ کرے گا، اور دعویٰ کرنے کے بعد وہ ان نشانات سے استفادہ بھی کرے گا، وہ ان نشانات کو اپنی صداقت کے ثبوت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش بھی کرے گا۔ تو آپ دیکھتے چلے جائیں کہ کس طرح یہ پیشگوئی نایاب بنتی جا رہی ہے۔ ایک تو رمضان میں چاند اور سورج کو گرہن لگنا، جو کہ ویسے بھی جیسے کہ میں نے کہا کہ 22 سال میں ایک مرتبہ جو ہے وہ ایسے واقعہ جو ہے وہ دونوں کو رمضان کے مہینے میں گرہن جو ہے وہ لگ سکتے ہیں، اور اس میں پھر تاریخیں معین کر دی ہیں۔ تو ڈاکٹر حافظ صالح محمد العدین صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ ایسے جو معین تاریخوں میں رمضان میں جو گرہن سورج اور چاند کو لگنے کا ہے، یہ تو صرف 3 یا 4 مرتبہ، صدیوں میں ایک مرتبہ جو ہے وہ یہ نشانی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ لی مہدینا، کہ امام مہدی اس وقت موجود ہوں گے، وہ دعویٰ کر چکے ہوں گے، اور ان کے دعوے سے پوری دنیا جو ہے وہ مطلع ہو چکی ہوگی،
اور ان پر کفر کے فتوے بھی لگائے جا رہے ہوں گے اور ان سے نشان کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہوگا۔ ایسے وقت میں وہ جو مہدی ہوں گے وہ ان دونوں نشانوں کو اپنی صداقت کے ثبوت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کریں گے اور اس نشانی سے وہ استفادہ بھی حاصل کریں گے، جیسا کہ لی مہدینہ میں جو ہے وہ یہ پیشگوئی مضمر ہے۔ تو اب جب ہم ان تین خصوصیات کو جمع کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں امتیازی شان ہے، اور حافظ ڈاکٹر صالح محمد العدین صاحب نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کے بعد 109 مرتبہ رمضان کے مہینے میں سورج اور چاند کو جو ہیں وہ گرہن لگے ہیں، لیکن اس گرہن کو قادیان سے مشاہدہ کرنا، یعنی جہاں پر امام مہدی کا ظہور ہوا ہے وہاں پر اس نشان کا ظاہر ہونا اور وہاں کے لوگوں کا دیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ دعویٰ کرنے والا ایک جگہ پر موجود ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میری دعوے کی صداقت میں نشانی جو ہے نا وہ دوسرے ملک میں جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہو، تو یہ بات بھی ممکن نہیں ہے۔ تو ان تمام خصوصیات کو جب ہم جمع کر کے دیکھتے ہیں تو حافظ ڈاکٹر صالح محمد العدین صاحب جو کہ علم حیت کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا اس عرصے میں صرف 3-4 مرتبہ ہی ہوا ہے، 3-4 مرتبہ ہی ایسے نشان کے ظاہر ہونے کے جو ہے وہ امکانات موجود ہیں۔ تو جب ان ساری خصوصیات کو ہم ایک صورت میں دیکھتے ہیں تو بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزارہا درود اور سلام بھیجنے کو جو ہے وہ دل کرتا ہے کہ کس طرح لطافت کے ساتھ اور باریکیاں اس نشانی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ جس کے مشاہدے کے بعد جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا ہے کہ عین المفر، کہ دشمن کو اب اس نشانی کو قبول کیے بغیر بھاگنے کے لیے اور کوئی راستہ باقی نہیں بچتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔ بات میں اس میں اضافہ کرتا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں انا لمہدینا آیاتین لم تکونا، گرہن لگنا اپنی ذات میں اس کی حیثیت ثانوی ہے، لم تکونا یہ نشان نہیں بنے کسی اور کے لیے آج تک، تکونا کا لفظ ہے، یکونا یعنی یہ نہیں کہ گرہن نہیں ہوں گے، گرہن ہوئے ہوتے رہیں گے، لیکن نشان آیاتین، نشان بننا یہ صرف امام مہدی کے لیے تھا اور کسی کے لیے، جیسا کہ مکرم طارق صاحب نے فرمایا پہلے وہ اعلان کرے گا، اس کے نشان آیا نشان کے طور پر یہ دونوں ظاہر ہوں گے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔ پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا کے طارق احمد صاحب سے ہی ہے کہ ضمناً آپ نے اس سوال کے جواب میں بھی اس حدیث کا ذکر کر دیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کسوف و خسوف کا عظیم الشان نشان ہے تو اس کے ظہور کے متعلق کیا پیش گوئی بیان فرمائی ہے، اس کی تفصیل بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح اور مہدی کے حوالے سے مختلف پیشگوئیاں بیان فرمائی ہیں، یہاں تک کہ اس آنے والے کی زمانے کی کیا علامتیں ہوں گی اور کیا نشانیاں ہوں گی، ان سب امور کے تعلق سے آپ نے بڑی تفصیلی پیشگوئیاں بیان فرمائی ہیں۔ ان سب پیشگوئیوں میں ایک عظیم الشان پیشگوئی جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور جس کے وقوع پذیر ہونے میں انسان کو کسی قسم کا دسترس حاصل نہیں ہے بلکہ محض اور محض خدا تعالیٰ کی تجلی کا اظہار ہے، وہ نشانی ہے کسوف و خسوف یعنی چاند اور سورج گرہن کی نشانی۔ آج سائنسی دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، موسم کے اعتبار سے بھی لوگ پریڈکٹ کر دیتے ہیں کہ کل جو ہے وہ بارش ہوگی، پرسوں جو ہے وہ دھوپ نکلے گی، کب برف باری ہوگی، مختلف پیشگوئیاں اور پریڈکشن جو ہے وہ پہلے سے کر لیتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 50% جو ہے وہ پریڈکشن جو ہے وہ پوری ہوتی ہے اور اکثر جو ہے وہ خبریں غلط بھی نکلتی ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ کل بارش ہوگی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دھوپ نکلی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آج سے 1400 سال قبل حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال کے بعد وقوع پذیر ہونے والے ایک آسمانی نشانی کے حوالے سے پیشگوئی بیان فرماتے ہیں جو کہ اپنی شان و شوکت اور اپنے آب و تاب کے لحاظ سے انتہائی منفرد اور عظیم الشان ہے۔ پیشگوئی کے الفاظ میں احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشگوئی فرماتے ہیں کہ ان لمہدینا آیتین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض ینکسف القمر لاول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی نصف منہ لم تکونا منذ خلق السماوات والارض۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ سنن دار قطنی کتاب العیدین میں جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کا مطلب اس طرح سے ہے، اس کا ترجمہ کہ ہمارے مہدی کے لیے
دو نشان مقرر ہیں، اور جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں یہ نشان کسی اور معمور کے لیے ظاہر نہیں ہوئے۔ وہ یہ ہیں کہ رمضان کے مہینے میں چاند اپنے گرہن کی مقررہ راتوں میں سے پہلی رات کو گہنا جائے گا، اور سورج کو اس کے گرہن کے مقررہ دنوں میں سے درمیانے دن کو گرہن ہوگا۔ اور یہ ایسے نشان ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا یہ نشان کبھی کسی معمور کے لیے ظاہر نہیں ہوئے ہیں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود اور سلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سی حدیث میں پیشگوئی میں بے شمار نشانیاں بیان فرما دی ہیں۔ چنانچہ جب ہم حدیث کے الفاظ میں غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ چاند اور سورج کو ایک ہی مہینے میں گرہن لگے گا، اور وہ مہینہ رمضان کا مبارک مہینہ ہوگا، اور چاند کو گرہن جو ہے وہ گرہن لگنے والی تاریخوں میں سے پہلی رات کو، اور سورج کو جو ہے وہ گرہن لگنے والے دنوں میں سے درمیانی دن کو جو ہے وہ گرہن لگے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ جب یہ نشانی ظاہر ہوگی اس موقع پر مہدویت کا دعویٰ کرنے والا بھی موجود ہوگا۔ نہ صرف وہ موجود ہوگا بلکہ وہ ان نشانیوں کو اپنی صداقت کے ثبوت کے طور پر دنیا کے سامنے بھی پیش کرے گا۔ اور یہ جو میں نے پانچوں خصوصیات بیان کی ہیں لم تکن منذ خلق السماوات والارض، کہ یہ کبھی بھی کسی بھی شخص کی صداقت کے ثبوت کے طور پر آج تک جب سے دنیا اور آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کسی کی صداقت کے ثبوت کے طور پر یہ نشانیاں ظاہر نہیں ہوئی ہیں۔ تو یہ بڑی عظیم الشان پیشگوئی ہے جس میں بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا نشان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج گرہن کے اعتبار سے ظاہر فرمایا ہے۔ اس حدیث میں خاص طور پر جو چاند اور سورج کی گرہن کی تاریخیں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں علم حیت کے حوالے سے کچھ بنیادی معلومات کا بھی ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہماری زمین، سورج اور چاند ایک ہی لائن میں ایک ہی لکیر میں موجود ہوں تو اس موقع پر جو ہے وہ گرہن لگتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چاند گرہن کے لیے فل مون کا ہونا ضروری ہے اور سورج گرہن کے لیے نیو مون کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ ہے دوسری بات کہ سورج اور چاند کے درمیان میں جب ہماری زمین آ جاتی ہے تو چاند کو سورج سے روشنی نہیں ملتی ہے، جس کے نتیجے میں چاند گرہن جو ہے وہ رونما ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سورج اور ہماری زمین کے درمیان میں جب چاند آ جاتا ہے تو اس وقت سورج کو گرہن لگتا ہے۔ تو یہ بنیادی معلومات ہیں جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو ہماری زمین اور چاند کے ایک دوسرے کے ارد گرد گھومنے کا جو سطح ہے، اور اسی طرح زمین اور چاند کا سورج کے ارد گرد گھومنے کا جو سطح ہے، اس میں 5 ڈگری کا فرق ہے۔ اور اگر یہ 5 ڈگری کا فرق نہیں ہوتا تو ہر مہینے میں جو ہے وہ گرہن لگتا۔ لیکن اس 5 ڈگری کے فرق ہونے کے نتیجے میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک شمسی سال میں، ایک سولار ایئر میں 7 مرتبہ جو ہے وہ گرہن لگنے کے امکانات جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ جو حیت دان ہوتے ہیں وہ نیو مون سے لونار کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں، جبکہ جو ہجری قمری کیلنڈر ہے اس میں ہم لوگ خاص طور پر جب ظاہری آنکھوں سے چاند کو دیکھ لیتے ہیں، نیو مون کو دیکھ لیتے ہیں، تو وہاں سے ہم مہینے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ مختصر معلومات ہیں علم حیت کے حوالے سے جس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اس کے بعد جب ہم حدیث کے الفاظ کو دیکھتے ہیں تو اس میں آتا ہے کہ ینکسف القمر لاول لیلۃ من رمضان۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ چاند گرہن کے لیے ضروری ہے کہ فل مون ہو، جب فل مون ہوگا تبھی چاند کو جو ہے وہ گرہن لگ سکتا ہے۔ تو چاند گرہن یعنی فل مون کی تاریخیں کون کون سی ہیں جو لونار کیلنڈر کے حساب سے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ مہینے کی 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ کو جو ہے وہ فل مون ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ لاول لیلۃ من رمضان کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں چاند کو گرہن لگنے کی جو تاریخیں مقرر ہیں اس میں سے اول لیلۃ، پہلی رات کو جو ہے وہ چاند کو گرہن لگے گا۔ اور بالکل اسی طرح جیسے کہ میں نے کہا کہ سورج گرہن کے لیے ضروری ہے کہ نیو مون ہو، نیو مون کا ہونا جو ہے وہ شرط ہے۔ تو وہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 27 اور 28 اور 29 کی تاریخیں ہیں جو لونار کیلنڈر کے حساب سے، تو اس میں جو ہے وہ سورج گرہن کے امکانات موجود ہیں۔ تو اس کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی ہے کہ فی نصف من ہو، کہ درمیانی جو دن ہے
اس میں جو ہے وہ سورج کو جو ہے وہ گرہن لگے گا۔ تو یہ کتنی بڑی وضاحت کے ساتھ یہ پیشگوئی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جس میں ان دونوں نشانوں کے وقوع پذیر کے حوالے سے آپ نے معین تاریخیں بھی دنیا کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اب اس حدیث پر بعض اعتراضات بھی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ رمضان کی پہلی رات کو جو ہے وہ چاند کو گرہن لگنا چاہیے، یعنی یہ ہے کہ یکم رمضان کو جو ہے وہ گرہن لگنا چاہیے جس طرح کے پیشگوئی میں ذکر ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر علم حیت کا بنیادی معلومات بھی ہوں تو انسان کو پتہ ہے کہ فل مون جو ہے وہ چاند گرہن کے لیے ضروری ہے، اور فل مون کی تاریخیں جو ہیں وہ 13، 14 اور 15 ہیں۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یکم رمضان کو جو ہے وہ چاند کو جو ہے وہ گرہن لگ جائے۔ اور پھر عربی الفاظ میں بھی جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ینکسف القمر کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، یعنی چاند کو جو ہے وہ گرہن لگے گا۔ اور جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جب نیو مون ہوتا ہے، جو چاند پیدا ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں ہلال کہتے ہیں، اس کو قمر نہیں کہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشگوئی میں یہ نہیں بتایا گیا کہ رمضان کی پہلی تاریخ کو جو ہے وہ چاند کو گرہن لگے گا، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو گرہن لگنے کے لیے جو مقررہ تاریخیں ہیں ان میں سے جو پہلی تاریخ ہوگی اس میں چاند کو جو ہے وہ گرہن لگے گا۔ اسی طرح ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ جو نشانی ہے یعنی سورج اور چاند گرہن، یہ تو مختلف سالوں میں جو ہے وہ نظر آتے رہے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں بھی جو ہے وہ یہ گرہن کی جو نشانیاں ہیں یہ ظاہر ہوتی رہتی ہیں، تو وہ کس طرح حضرت اقدس مسیح موعود السلام کی صداقت کا جو ہے وہ ثبوت بن سکتی ہیں؟ جس کے حوالے سے میں نے ٹیلی فون کالر کے سوال کے جواب میں تفصیلاً جواب دے دیا ہے کہ لم تکونا منذ خلق السماوات والارض، کہ جب سے زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے یہ نشانی کسی کی صداقت کی دلیل کے طور پر ظاہر نہیں ہوئی ہیں، جبکہ دعویٰ کرنے والا بھی موجود ہو اور دعویٰ کرنے والے نے اس نشانی سے فائدہ بھی اٹھایا ہو اور اس کو اپنی صداقت کے ثبوت کے طور پر بھی پیش کیا ہو، تو یہ صرف حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ یہ نشانی جو ہے وہ وابستہ ہے۔ اسی طرح ایک اعتراض اس حدیث کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت امام باقر محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ روایت ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ روایت نہیں پہنچتی ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس حدیث کی جرح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک بات ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ جو حضرت امام باقر محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے ہیں جو کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی نسل سے ہیں۔ تو اہل بیت کے لیے یہ حدیث جو اکٹھا کرتے ہیں اور حدیث کا جو علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اہل بیت کے لیے کسی بھی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا نام بنام جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھا جاتا ہے، بلکہ اہل بیت والے جب کوئی بھی بات پیش کر دیتے ہیں تو وہ خود بخود یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات جو ہے وہ دراصل دنیا کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ پھر اس حدیث کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو حدیث ہے وہ کمزور ہے، ضعیف ہے یا صحیح ہے، اس کو جاننے کے لیے سب سے بنیادی کسوٹی یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے مطابق ہے یا نہیں، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ابھی ہم نے سنا ہے کہ قرآن مجید میں بھی کسوف و خسوف کے تعلق سے پیشگوئی موجود ہے، تو اس اعتبار سے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف نہیں ہے بلکہ یہ صحیح اور پختہ اور مضبوط حدیث ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایسی حدیث جس کے اندر ایک پیشگوئی موجود ہو اور وہ پیشگوئی اپنے وقت میں پوری شان کے ساتھ پوری بھی ہو جاتی ہے، تو پھر لازماً ہمیں اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہے کہ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی غیب کی باتوں کی خبر صرف اور صرف اپنے رسولوں کو دیتا ہے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک پیشگوئی کی رنگ رکھتی ہے ایک حدیث اور وہ پیشگوئی اپنے زمانے میں پوری بھی ہو جاتی ہے اور ہم کہیں کہ نہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے، یہ تو امام باقر رحمہ اللہ کی جو ہے وہ حدیث ہے، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ غیب کی باتوں کا اظہار تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں پر کرتا ہے، جس سے یہ لازم آ جاتا ہے کہ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی ہے جو اپنے وقت میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ پوری ہوئی ہے۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی باریکی سے اور بہت ہی لطافت کے ساتھ یہ پیشگوئی بیان فرمائی ہے، جس کی بہت سی خصوصیات ہیں، اور اس حدیث کی اور اس پیشگوئی کی ایک امتیازیت ہے،
ایک نایابی ہے اس نشانی میں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ اس نشانی کو سمجھے، اس کو قبول کرے اور زمانے کے امام کو مانے، جس کے نتیجے میں اسلام کا جو غلبہ ہے، جس کے ساتھ وابستہ ہے، جس کے ساتھ مقدر کر رکھی گئی ہے، تو اس کو ماننے کی جو ہے وہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، ایک سوال بذریعہ ٹیکسٹ میسیج ہمیں موصول ہوا ہے۔ محترمہ امت المصور صاحبہ ٹیکسٹ میسیج میں اپنا سوال پیش کرتی ہیں، میں وہ سوال یہاں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ آپ لکھتی ہیں کہ پیشگوئی کے مطابق حضرت مسیح موعود کا ظہور 14ویں صدی میں ہونا تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 18ویں صدی میں دعویٰ کیا۔ اس لحاظ سے 14ویں صدی کا تعین کیسے کر سکتے ہیں؟ براہ کرم یہ سمجھا دیں۔ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب درخواست کرتا ہوں۔ سائلہ نے جو سوال کیا ہے کہ 18ویں صدی میں ہوا، یہ عیسوی لحاظ سے یہ بتا رہی ہیں۔ یہاں پر پیشگوئی ساری کی ساری ہجری قمری سن کے لحاظ سے ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی پیدائش 13ویں صدی ہجری کے وسط میں ہوئی، 14 شوال 1250 ہجری، 13ویں صدی کا وسط تھا۔ یہ 14ویں صدی کے شروع میں نے ابھی بتایا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو اعلان فرمایا وہ 1890 اور ہجری سال 1308 یعنی 14ویں صدی کا 8واں سال تھا، جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسیح موعود بنا کر بھیجا ہے، انا جعلنا کا مسیح عیسی ابن مریم، کہ ہم نے تجھے مسیح عیسی ابن مریم بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ ہجری قمری کے لحاظ سے ہو رہی ہے، عیسوی کے لحاظ سے نہیں ہو رہی۔ باقی یہ جو 14ویں صدی کی بات کر رہے ہیں، اس کے سارے اشارے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اب یہاں اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے، اختصار سے بتا دیتا ہوں کہ سلسلہ موسویہ اور سلسلہ محمدیہ میں ایک مشابہت بتائی گئی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب 13 صدیاں گزر گئیں تو 14ویں صدی کے شروع میں ان کا مسیح عیسی ابن مریم وہ ظہور پذیر ہوا۔ اسی طرح لَيَسْتَخْلِفَنَّ فِي الْأَرْضِ میں یہ پیشگوئی تھی کہ جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر جب 13 صدیاں گزر جائیں گی، 14ویں صدی کے شروع میں سر پر وہ امام مہدی مسیح موعود علیہ السلام آئیں گے۔ یہاں پر ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ 1445واں سال ہے آج، 15ویں صدی کے 45 سال گزر چکے ہیں۔ وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ 14ویں صدی کے شروع میں امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، مسیح موعود نے 14ویں صدی کے شروع میں آنا ہے، ہر رمضان آ کے یہ سوال بھی کرتا ہے کہ جس کے بارے میں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ وہ 14ویں صدی کے شروع میں آئے گا، تو وہ کہاں ہے؟ اب تو 15ویں صدی کے بھی 45 سال گزر چکے ہیں، اور اس وقت یہ سب کہتے تھے آج آیا کل آیا، آج آیا کل آیا۔ کیوں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پیشگوئیوں کو جھوٹا کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ اگر یہ مسلمان ہیں تو یہ ان کو زیب نہیں دیتا، یہ قمری لحاظ سے جو عین وقت پر آیا اس کو ماننا چاہیے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ بتایا، وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ یہ تو وقت مسیحا تھا 14ویں صدی، میری ذات کے پیچھے تم کیا پڑ گئے ہو؟ میں نہ آتا تو اللہ کسی اور کو ان پیشگوئیوں کو پورا کرنے کے لیے عین وقت پر بھیج دیتا۔ اب سوال یہ، اگر تم مرزا غلام احمد صاحب کو العیاذ باللہ سچا نہیں سمجھتے تو بتاؤ سچا ہے کہاں، تاکہ امت مسلمان اس کو مانے۔ نہ اس کو سچا مانتے ہو نہ ماننے دیتے ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بہت سے اصحاب، بہت سے ایسے احباب ہیں جو بصیرت اور بصارت رکھتے ہیں، تقویٰ رکھتے ہیں، وہ جماعت احمدیہ کو قبول بھی کرتے ہیں،
حضرت مسیح السلام کی صداقت کا اعتراف بھی کرتے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے بھی ہی ہے کہ کسوف و خسوف کی جو یہ پیشگوئی ہے یہ کب پوری ہوئی تھی، اور یہ پیشگوئی سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت میں کس طرح یہ ثابت ہوتی ہے؟ اس کی تو بہت زیادہ وضاحت ہو چکی ہے، لیکن ایک دو باتیں میں اور بتا دیتا ہوں کہ آپ کا سوال ہے کیا کب پوری ہوئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں لأول لیلۃ من رمضان، رات، پہلی رات 13ویں رات۔ دوسرا، عربی بڑی گہری زبان ہے۔ لأول لیلۃ کا مطلب یہ ہے کہ رات کے ابتدائی حصے میں یہ کسوف شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ 21 مارچ کو جو کسوف شروع ہوا قادیان میں وہ 7 بجے شروع ہوا، جبکہ 8 منٹ کم 7 بجے میں سورج غروب ہو چکا تھا۔ ابھی ہم نے 2-4 دن پہلے بھی دیکھا کہ جب مارچ کا مہینہ تھا 21 مارچ کو، وہ 6:48 پر سورج غروب ہوا، اور 7 بجے اب جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ٹھیک 7 بجے لأول لیلۃ، رات کے اول حصے میں گرہن شروع ہو جائے گا، اور وہ ہوا یہاں قادیان میں۔ اب وقت کے لحاظ سے دوسرا دیکھیں، فی النصف منہ وتنکسف الشمس فی النصف منہ، کہ وہ درمیانی حصے میں سورج گرہن ہوگا۔ اب سورج گرہن جمعے کے دن 6 اپریل کو 1894 کو ٹھیک 11 بجے قادیان میں شروع ہوا، اور کم و بیش 2 گھنٹے یہاں پر وہ ساری دنیا کو بتاتا رہا کہ میں وہ نشان ہوں جس کے کہ انجیل میں، قرآن میں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس دن یعنی 6 اپریل 1894 کو، اور جب کہ 28 رمضان 1311 کا دن تھا، جب یہ سورج مکہ سے طلوع ہوا تو حالت کسوف میں تھا، اور یہ بتا رہا تھا کہ میں ہوں وہ جو نشان بن کر یہاں آیا ہوں۔ اب یہ نشان اپنے معین تاریخوں پہ ظاہر ہوا۔ اب اس کے اثرات کیا ہوئے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کیسے صداقت کا نشان بنایا، اس کو میں چند مثالوں کے ذریعہ بتاؤں گا وقت کی رعایت سے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اہل بصیرت تھے، جو تقویٰ کے ساتھ مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے، وہ تڑپ اٹھے یہ دیکھ کے۔ ان میں سے ایک مثال یہ ہے کہ حضرت قاضی محمد اکبر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 کوٹ ضلع راجوری، اوپر پہاڑ کے اوپر ان کی آج بھی قبر ہے۔ جب انہوں نے یہ گرہن 4 کوٹ کے افق پہ دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو کہا، یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامت بتائی ہے، ہمیں تلاش کرنا چاہیے وہ ہے کہاں۔ تو آپ نے اپنے کچھ ساتھیوں کو 4 کوٹ سے وہ جہلم بھیجا۔ حضرت برہان الدین صاحب جیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ان کے مراسم تھے کہ اس طرح چاند گرہن، سورج گرہن رمضان میں ہوا ہے، امام مہدی علیہ السلام کہاں ہے؟ تو انہوں نے کچھ کتابیں ان کو بھیجیں، انہوں نے پڑھیں، پھر اپنے ساتھیوں کو قادیان بھیجا، انہوں نے تحقیق کی، اور اس طرح سے یہ جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے۔ یہ ہے صداقت، جس کو اہل بصیرت نے پہچانا، اہل ایمان نے پہچانا۔ دوسری مثال میں دیتا ہوں کہ یہاں پر 1892-93 میں رشی نگر شوپیاں سے ایک انسان پیدل چلتے ہوئے کچھ لوگ آئے، اس میں سے ایک حضرت ولی محمد صاحب وائز تھے۔ وہ یہاں پہنچے، بہرحال وہ بات چھوڑتے ہوئے ایک دن حضرت مسیح صاحب ان کو قادیان میں کہتے ہیں، ولی محمد، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی صداقت کے لیے چاند اور سورج کا ایک نشان کی پیشگوئی کی ہے، تم عن قریب اس کا ظہور دیکھو گے۔ وہ کہتے ہیں میں یہ سن کے چلا گیا اپنے وطن واپس۔ وہاں رشی نگر، شوپیاں اور ارد گرد کے جتنے دیہات تھے، میں نے جا کے وہاں یہ خبر دے دی کہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام قادیان میں ظاہر ہو چکے ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کی صداقت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ کسوف و خسوف کا نشان
अनकरीब पूरा होने वाला है। उन्होंने हर एक को वहाँ बस्तियों में फिर फिर के बता दिया, क्योंकि वाइस थे, ख़तीब थे, लोगों ने उनकी बात को सुना। और जब ये निशान पूरा हो गया और सब लोगों ने देख लिया, 13 रमज़ान 1311 हिजरी को चाँद ऋषिनगर और कश्मीर के उफ़क़ पे लोगों ने देखा और इसी तरह सूरज ग्रहण को देखा, तो उनमें से अक्सर ने, उस गांव के अक्सर मुसलमानों ने अहमदियत को कबूल कर लिया। अब भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल से उस गांव के और इर्द गिर्द के नवाही इलाक़ों के बहुत से लोग वो इस निशान को ही देख के वो जमात अहमदिया में शामिल हुए। इसी तरह के और बहुत से अहबाब हैं जिनके बारे में अगर तहकीक हम करते हैं, तारीख़ पढ़ते हैं, तो वो ये मालूम करते हैं, वो ये बताते हैं कि ये वो निशान हैं जिनको देख के हमारे आबा व अजदाद वो जमात अहमदिया में शामिल हुए थे। लेकिन वो जो कुरान मजीद के अल्फाज हैं ऐन अल मफ़र, कि वो लोग जिनके लिए कोई राह फरार नहीं, उनके लिए ये सोचने का मकाम है। मैं बड़े अदब से उनको कहता हूँ, ना ख़ुद गुमराह हों ना दूसरों को गुमराह करें। ये इतनी अजीम शान पेश गोई थी कि इसके बारे में इंजील में, कुरान मजीद में, हदीस में बुज़ुर्गान ने बहुत पेशगोइयाँ की थी, बड़ी अजीम शान पेशगोइयाँ की थी और वो सारी की सारी वक्त पर पूरी हुई। और अफसोस की बात है कि मुसलमान, ये मौलवी इधर उधर की तो बातें करेंगे, लेकिन ये निशान जो बर वक्त ज़ाहिर हुआ, ऐन मौके पे ज़ाहिर हुआ, सारी दुनिया ने देखा, इसके बारे में क्यों नहीं लोगों को बताते? बताएंगे तो वही बताएंगे जो कि मौलवी ग़ुलाम मुर्तज़ा का वाक़या हज़रत मसीह इंसा ने मलफूज़ात में बयान किया है कि कोठों पे चढ़ चढ़ के ये कहेंगे कि अब लोग गुमराह हो जाएंगे, अब लोग गुमराह, बजाय इसके कि ये कहें कि अब लोग हदायत पा जाएंगे, आओ लोगों हदायत पाओ और इस आने वाले को कबूल करो, ये नहीं कहेंगे। लेकिन बाद इनमें से अच्छे भी हैं, सहीउल फितरत भी हैं, जो इस निशान को देख के उनके आबा व अजदाद जमात में शामिल हुए और आज भी जब वो निशान देखते हैं वो खुश होते हैं। जब ये निशान पूरा हो गया तो हज़रत मसीह इंसा ने अरबी का एक लंबा कसीदा नूरुल हक़ अपनी किताब में वो तहरीर फरमाया। उसमें आप जमात को एक बशारत देते हैं, बुशरा लकुम या माशरल अख़वानी, बुशरा लकुम या माशरल अख़वानी, तूबा लकुम या माश अख़वानी, कि ऐ लोगो मैं तुमको बशारत देता हूँ, तुमको मुबारक हो। अल यौमा बाद मरूर शार सियामना, आज रमज़ान गुज़रने के बाद ईदुन लिल अक़वाम, लोगों के लिए तो एक ईद है, लकुम ईदानी, लेकिन तुम्हारे लिए 2 ईदें हैं। तो हर साल जब रमज़ान आता है, ईद उल फ़ितर आता है और जमात अहमदिया के अफराद इस निशान को याद करते हैं, तो हज़रत मसीह इंसा के ये अल्फाज का इतलाक़ होता है, ईदुन लिल अक़वाम, लोगों के लिए तो एक ईद होगी, अफराद जमात के लिए 2 ईदें हैं। तो ये इख्तिसार के साथ इसका जवाब है। जज़ाकुमुल्लाहु ताला हसनल जज़ा। खाकसार का अगला सवाल मोहतरम मौलाना के तारिक अहमद साहिब से ये है कि सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुसूफ़ व खुसूफ़ के इस निशान के ज़हूर पर क्या ऐलान फरमाया था, इसकी कुछ तशरीह बयान फरमाएँ। जी, जज़ाकुमुल्लाहु ताला हसन जज़ा। बानी जमात अहमदिया हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी मसीह मऊद व महदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सन 1890 में अपने महदी होने का दावा अल्लाह ताला के इज़्न से पेश फरमाया और आपने पूरी दुनिया में ये ख़बर दी कि अल्लाह ताला ने मुझे महदी मऊद के तौर पर मबूस फरमाया है। जब आपने दुनिया के सामने ये ऐलान फरमाया तो मुख्तलिफ़ लोग जो आपके मुखालिफिन थे उन्होंने बार बार आपसे मुतालबा किया कि महदी के लिए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद और सूरज को रमज़ान के महीने में ग्रहण लगने की निशानी बयान फरमाई है, तो आपके हक़ में तो वो निशानी पूरी नहीं हुई है, लिहाजा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नऊज़ुबिल्लाह कज़्ज़ाब कहा गया है, काफिर बल्कि अकफर कहा गया है और दज्जाल के अल्फाज से जो है ना वो आपको याद किए गए हैं, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। लेकिन हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला पर कामिल यकीन था, कामिल भरोसा था और आपको इल्म था, अल्लाह ताला पर तवक्कुल था कि अल्लाह ताला यकीनन सूरज और चाँद ग्रहण की निशानी को भी आपके हक़ में ज़ाहिर करेगा।
چنانچہ جب لوگ آپ کی مخالفت کر رہے تھے تو اس موقع پر سن 1894 عیسوی میں 21 مارچ کو رمضان کے مہینے میں چاند کو گرہن لگا، اور اسی سال 4 اپریل کو رمضان کے مہینے میں سورج کو گرہن لگا، اور یہ گرہن ہندوستان سے اور بالخصوص قادیان سے بڑی وضاحت کے ساتھ لوگوں نے اس کو مشاہدہ کیا، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا ہے۔ اور پھر رمضان کے مہینے میں ہی سن 1895 میں، یعنی اگلے ہی سال، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 22 سال میں ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں چاند اور سورج کو گرہن لگ سکتا ہے، اور متواتر 2 سال بھی لگ سکتا ہے۔ تو 1895 میں دوبارہ چاند اور سورج کو رمضان کے مہینے میں گرہن لگا، اور اس مرتبہ اس نشان کو امریکہ کے لوگوں نے اور اس علاقے کے لوگوں نے جو افق کے اس طرف رہتے ہیں، ان لوگوں نے بھی اس نشان کو جو ہے وہ مشاہدہ کیا ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفہ گولڈویہ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ اعلان فرمایا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہ جو نشان ہے یہ میری تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری صداقت کے ثبوت کے طور پر یہ جو نشان ہے اس کو ظاہر فرمایا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ بھی کیا، اور آپ نے ان دونوں نشانیوں کو اپنی صداقت کے ثبوت کے طور پر دنیا کے سامنے بھی پیش فرمایا ہے۔ اور یہ نشان کتنی وضاحت کے ساتھ یہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے اس کو ہم سن چکے ہیں۔ لیاول لیلۃ من رمضان میں صرف رمضان کی گرہن کی تاریخوں کا پہلا حصہ ہی نہیں ہے، بلکہ جیسے کہ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے ابھی بتایا کہ 6:56 یعنی اس روز چاند جو طلوع ہوا وہ 6:34 میں طلوع ہوا، اور 6:56 پر چاند کو گرہن لگ گیا۔ یعنی صرف اولی لیلتن سے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف پہلی رات کو، بلکہ رات کے بھی پہلے حصے میں جو ہے وہ چاند کو گرہن لگا ہے، اور 8:46 تک جو ہے وہ گرہن جو ہے وہ جاری رہا۔ تو یہ بڑی عظیم الشان صداقت کی نشانی ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ قرآن مجید میں ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہ یہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں، کفار جو ہوتے ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی کو دیکھتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو متواتر جس طرح جادو دکھایا جاتا ہے اس طرح کا ایک جادو ہے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ لوگ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مہدویت کے دعوے کو سن کر آپ سے نشان کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جب نشان ظاہر ہوا تو لوگ کہنے لگے کہ اب تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اب تو لوگ جو ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مان لیں گے۔ یہ عجیب تعجب کی بات ہے کہ پہلے تو نشان کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور جب نشان ظاہر ہو جاتا ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو جادو ہے، اس سے جو ہے وہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب چاند اور سورج کو رمضان کی مقررہ تاریخوں میں گرہن لگا تو اس کے نتیجے میں کئی سعید روحوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی توفیق بھی ملی، وہ جماعت احمدیہ میں شامل بھی ہوئے۔ اور کئی ایسے تعصب رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ نشان کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے اعراض کیا اور اس نشان سے جو ہے وہ اپنے چہرے کو جو ہے نا وہ پھیر لیا۔ بعضوں نے کہہ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بعضوں نے کہہ دیا کہ یہ تو دار قطنی میں ہے، اس میں تو صحیحہ ستہ میں تو یہ حدیث نہیں ہے۔ تو مختلف قسم کے ہیلے ان لوگوں نے تراشے ہیں اور نکالے ہیں، جس کے نتیجے میں انہوں نے حضرت اقدس مسیح موعود السلام کو ماننے کی باوجود نشان کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی ان کو توفیق جو ہے وہ نہیں ملی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے روحانی اعتبار سے بھی اس پیشگوئی کی تشریح فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علماء محمدی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو علماء ہیں وہ سورج اور چاند کے مشابہ ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے عقل کو گرہن لگ گئے ہیں کہ وہ باوجود نشانی کو دیکھنے کے امام وقت کو پہچاننے سے اور اس کی شناخت کرنے سے قاصر ہیں۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے یوں بھی بیان فرمایا ہے کہ اس میں دراصل ان کی عقلوں کو گرہن لگنے کے حوالے سے بھی ہمیں پیشگوئی ملتی ہے کہ یہ جو علماء بنے ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، لیکن باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئی کے مطابق ایک واضح نشان کے ظہور پذیر ہونے کے یہ امام وقت کو نہیں پہچانتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ماتمی نشان ہے
کہ جو یہ لوگ نشان کو دیکھ کر جو ہے وہ ماتم منا رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اب گمراہ ہو جائیں گے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے اس پیشگوئی کی ایک جو روحانی تشریح ہے وہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ علماء محمدی کی عقلوں میں اللہ تعالیٰ گرہن ڈال دے گا اور ان کی عقلوں میں جو ہے نا وہ پردہ پڑ جائے گا۔ اسی طرح اس پیشگوئی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دین کا نظام جو ہے اس کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ قرآن مجید کا نزول ہوا، رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ جنگ بدر، فتح مکہ جیسے عظیم الشان واقعات ہوئے ہیں، اور لیلۃ القدر کا بھی رمضان کے ساتھ تعلق ہے، اور امام مہدی جس کے ظہور کے ساتھ اسلام کا غلبہ وابستہ ہے اس کی نشانی بھی رمضان میں جو ہے وہ مقدر کر رکھی گئی تھی، جو اپنے وقت پر بڑی عظیم الشان طریق سے جو ہے وہ پوری ہوئی ہے۔ تو اب لوگوں کو اس نشان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی ہم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور دنیا کے مختلف حصوں میں چاند اور سورج کو گرہن بھی لگ رہا ہے۔ مارچ کے 24-25 تاریخوں میں چاند گرہن ہوا ہے اور اپریل کے 8 تاریخ کو سورج گرہن ہونے والا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ 22 سال میں ایک مرتبہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ کسی اور کی صداقت کے ثبوت کے طور پر ہو سکتی ہیں یہ نشانیاں؟ ہرگز نہیں ہو سکتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام موجود تھے، انہوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا تھا اور ان دونوں نشانیوں کو اپنی صداقت کے ثبوت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو اب اگر کوئی بھی دعویٰ کرنے والا اٹھتا ہے اور وہ ان نشانوں کو اپنے صداقت کے لیے دلیل کے طور پر منسوب کرتا ہے تو لم تکونا منذ خلق السماوات والارض کی جو الفاظ ہیں وہ اس دعوے کو جو ہیں وہ ٹکرائیں گے اور اس کو جھوٹا ثابت کریں گے کہ اس سے پہلے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام یہ دعویٰ کر چکے ہیں۔ تو یہ بڑی عظیم الشان پیشگوئی ہے، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر مسلمان چاند کی طرف توجہ کرتے ہیں، صوموا برؤیتہ وافطروا برؤیتہ، کہ چاند کو دیکھ کر رمضان کا آغاز کرتے ہیں اور چاند کو دیکھ کر عید مناتے ہیں۔ تو ہر سال جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ایک مسلمان چاند کی طرف دیکھتا ہے تو وہ چاند یہ گواہی اس کے سامنے پیش کرتا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق، خدا تعالیٰ کی عظیم الشان تجلی کے ظہور کے مطابق چاند کو جو ہے وہ گرہن لگا ہے، اور وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے۔ تو امت محمدیہ کو یہ رمضان کا مہینہ بار بار یہ توجہ دلاتا ہے کہ اس امام مہدی کو مانو جس کی صداقت کی نشانی کے طور پر چاند اور سورج کو رمضان کے مبارک مہینے میں گرہن لگا ہے۔ تو امت محمدیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نشان کو سمجھیں اور امام مہدی حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی شناخت کریں اور جماعت احمدیہ میں شامل ہوں، تاکہ وہ ان روحانی برکات سے مستفید ہو سکیں جو امت محمدیہ کے لیے مقدر کر رکھی گئی ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے لیے کسوف خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور صدہا آدمی اس کو دیکھ کر ہماری جماعت میں داخل ہوئے، اور اس کسوف خسوف سے ہم کو خوشی پہنچی اور مخالفوں کو ذلت۔ کیا وہ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ان کا دل چاہتا تھا کہ ایسے موقع پر جو ہم مہدی موعود کا دعویٰ کر رہے ہیں کسوف خسوف ہو جائے اور بلاد عرب میں اس کا نام و نشان نہ ہو، اور پھر جب کہ خلاف مرضی ظاہر ہو گیا تو بے شک ان کے دل دکھے ہوں گے اور ان میں اپنی ذلت دیکھتے ہوں گے۔ انوار الاسلام، روحانی خزائن، جلد 9، صفحہ نمبر 33۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کسی اور موضوع پر، کسی اور سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور
تسلی کا بتایا